बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ कर्फ्यू लग जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब है, लड़ाई झगड़ा होगा, मार कुटाई होगी, आमने सामने फायरिंग होगी, पर लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हुकूमत अपने इंतजाम किए हुए, ताहम हुकूमत का औरत कार्ड नाकाम। अख्तर मैंगल डट गए। वो कहते हैं शहादत की तमन्ना है, या शहादत हासिल करूँगा या फिर डॉक्टर मारंग बलोच। आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो मानने को तैयार नहीं। असला बारूद और के भारी ज़खायर बरामद, 2 दहशतगर्द पकड़े भी गए। फिर मामलात कैसे कि BLA कहती है कि हम अगर अख्तर मैंगल को कुछ हुआ या मारूफ बलोच को, तो हम सख्त रद्द अमल यानी खौफनाक रद्द अमल का मुजाहरा करेंगे। फिर धमकी दे दी। IMF का वफ्द सोशल मीडिया ब्रिगेड से परेशान। ये क्या कहानी ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है कि 10 अप्रैल अहम क्यों है। तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात, औरत कार्ड नाकाम। मैंने रात आपको बताया था कल के व्लॉग में कि हुकूमत ने तीसरा वक्त भेजा है अख्तर मैंगल के पास, और उसमें ख़वातीन भी शामिल है। बलोच रहनुमाओं में या बलोच सरदारों में या बलोच तहज़ीब में ख़वातीन का आना बड़ा अहमियत रखता है, माँ बहन बेटी के हवाले से। लिहाजा हुकूमत ने ये कार्ड भी इस्तेमाल किया और सादिक संजानी में गए, लेकिन बात नहीं बनी। अख्तर मैंगल कहते हैं नहीं, मैं तो कोयटा ही जासा, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने कोयटा जाना और रेड जोन में जाके धरना देना। फिर कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने उनको फ़ोन किया कि जनाब आप तो बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़े सियासी अहम आदमी हैं, तो अफ़ाम तफ़हीम से काम लें और जाने दे गुस्सा, बैठ के बात कर रहे थे, एहतजाजी जलसा करें, आपके इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। उन्होंने कहा नहीं, नो। अब अख्तर मैंगल क्या कहते हैं? अख्तर मैंगल कहते हैं कि शहादत का जज्बा लेकर आया हूँ, कोयटा जाऊँगा, हर कीमत पे जाऊँगा, बलोचों के लिए जाऊँगा, बलोच के हुकूक़ के लिए जाऊँगा, मारूफ बलोच यानी मारूफ लांगो जो है उनके लिए जाऊँगा, उनकी रिहाई के लिए जाऊँगा। मारूफ लांगो से भी बाकायदा रब्ता किया हुकूमत ने, लेकिन वो नहीं मानी। तो अब मामला जो हैं वो डेडलॉक की तरफ है और हालात ख़राब होने को है। ताहम तमाम रास्ते कोयटा जाने वाले बंद कर दिए गए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ताहम CCD ने एक कार्रवाई की और बहुत ज़्यादा असला, बारूद और मुख्तलिफ रॉकेट लॉन्चर और चीज़ें, बम, दस्ती बम, सब चीज़ें बरामद की, जिससे ये पता लगता है कि इस कार्रवाई से कोयटा महफूज हुआ किसी हद तक। लेकिन ऐसे और कहाँ कहाँ मामलात हैं ये अभी तक नहीं पता। CCD अपना काम कर रही है, फोर्सेस काम कर रही है, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया, सब अदारे जो है अलर्ट हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हुकूमत अपनी रेट कायम रखेगी। अब अख्तर मैंगल मानने को तैयार नहीं। BLA ने उनकी हिमायत कर दी है, BYC की वो हिमायत कर रहे हैं, और सब के सब कौन है? वही जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था, उसकी जो लाशें थी, उसके नाम पे जो दहशतगर्द थे, उनकी लाशें छीनने में मारूफ बलोच यानी मारूफ लांगो शामिल थी, और उसी बेस पर उनको नक्शे अमन में जेल में डाला गया। अब वो रिहाई चाहते हैं, लेकिन रिहाई की मुज़ाकराती अमल से होती नज़र नहीं आ रही। अब मामला जो IMF के वफ्द का, IMF का वफ्द आ रहा है और उसे सख्ती से पाबंदी लगाई है पाकिस्तान हुकूमत पर कि हमारा कोई शेड्यूल, कोई इजलास, कोई बात किसी किस्म की बिल्कुल ओपन ना की जाए। वो कहते हैं सोशल मीडिया आपका बड़ा ख़तरनाक है, वो ट्रोलिंग शुरू कर देता है, हर बात की ट्रोलिंग शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा ना करें। हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत 10 अप्रैल को अपना टारगेट बना के सारे मामलात कर रही है कि डिले टैक्सेस अख्तर मैंगल को भी रोका जाए 10 तक, कि ऐसा मामलात ना हो। अब 10 अप्रैल क्या है? 10 अप्रैल क्यों अहम है? 10 अप्रैल इसलिए अहम है, एक तो IMF का वक्त आ रहा है, उसने मुज़ाकरात करने, जिसके लिए उसे कहा कि हमारे किसी शेड्यूल को ओपन ना किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है बेपर की उड़ाता है और फिर
اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایک وفد آ رہا ہے، وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو اپنا جس میں مطلب عسکری اور سیاسی قیادت برابر کی شامل ہے، اور بڑی انٹرنیشنل ہے، معدنیات کے حوالے سے، منرل کے حوالے سے، مائنس کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے، یعنی سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ تو وہ 8-9 یا 7-9 ایسے ہے، 7-8 کو ہے، پھر 9 تک چلے گی، مندبین آ رہے ہیں پوری دنیا سے۔ تو اس کو خیریت سے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ملک میں کہیں بھی نہ آئے۔ لیکن 10 اپریل گزر جائے، اس کے بعد جو مرضی، پھر شاید اختر مینگل کو بھی رعایت مل جائے، کیونکہ بلوچستان سے یہ سارا معاملہ ہے کہ منرلز وہاں ہیں، معدنیات وہاں ہیں، اس کے حوالے سے سرمایہ کاری ہوگی۔ تو جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں وہ ان لوگوں کو قوم پرستی کے نام پر استعمال کر کے وہ پاکستان کو ایک دھکا دے کے پیچھے کرنا چاہتی ہیں کہ جس سمت وہ معاشی صورتحال کو بہتری کے لیے نکل گیا یا خوشحالی اور ترقی کی راہ پہ نکل گیا، اس سے ہٹایا جا سکے پاکستان کو۔ حکومت کہتی ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عسکری اور سیاسی قیادت جو اس پہ قائم ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دھماکے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس پہ بھی قابو ہے۔ اور کور کمانڈر کانفرنس کہہ چکی ہے کہ نہ ہم دہشت گردوں کو چھوڑیں گے، نہ ہم ان کے سہولت کاروں کو چھوڑیں گے۔ تو اس میں سیدھی سی بات ہے کہ بی ایل اے کے لیے کوئی رعایت نہیں، اور بی ایل اے کے حمایتیوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں، اور بی ایل اے جس کی حمایت کرے گی اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اختر مینگل صاحب ہے کہ بی ایل اے نے حمایت کر دیا، اور بی وائی سی یعنی بلوچستان یکجہتی کونسل جو ہے، جو معروف لانگوں کی ہے، یعنی معروف بلوچ، ڈاکٹر معروف بلوچ، اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ جو اختر مینگل صاحب جو ہے یہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں نکلے، کہتے ہیں ان کو ہماری عورتوں کو رہا کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ ابھی یہ معاملات سیدھے ہوتے نظر نہیں آ رہے، تاہم ہونے تو ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور سب کچھ ہوتا رہے۔ پاکستان ایک مملکت ہے، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، پاکستان کی فوج اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، پاکستان کے جتنے ادارے، قومی ادارے، ان کی اگر تصدیق کی جائے گی، کوئی سوچے گا یہ، تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہو گئے۔ اب بی ایل اگر کہتی ہے کہ جناب اگر اختر مینگل کو کچھ ہوا، یا اپنا کہتے ہیں رخ بلوچ کو کچھ ہوا، مارنگ بلوچ کو، تو ہم پھر خوفناک مطلب رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ حکومتی ریٹ کو انہیں چیلنج کیا ہے، تو حکومت اس کو چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ اچھا آؤ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی، یعنی دہشت گردی ہو جو ہو رہی ہے، اور یا ڈیجیٹل دہشت گردی ہو یعنی سوشل میڈیا پر، ان کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک جو ایک نیا ادارہ جو بنایا گیا NCCIA، تو وہ جو ہے سائبر کرائم کے حوالے سے وہاں وقار سید صاحب کو کی تعیناتی کی گئی ہے، تو اس کے بھی سخت اقدامات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ کیوں؟ سیاسی اور عسکری قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہارڈ سیاست بنائی جائے گی، ہارڈ اسٹیٹ بنائی جائے گی، یعنی کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں ڈیجیٹل دہشت گرد ہو یا دہشت گرد ہو، کسی کو بھی معافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہوشیار، خبردار، آنے والے دنوں میں معاملات مزید گڑبڑ ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط، جیسا کہ جو ہے اشرف صاحب وہاں گئے اختر مینگل کے پاس، ان کا حالات بہت خطرناک ہے، لہٰذا احتیاط، محتاط رہ کے آگے چلیں، سنبھل کے سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیں، اس کے بغیر نہیں۔ کیوں؟ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانی دی۔ یہ محمود اچکزئی نے کہا ہے، ان کا احتجاج اپنی جگہ، حقوق کی بات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے استحکام کو کوئی مطلب خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسی موومنٹ کریں احتیاط کے ساتھ، انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ احتیاط ضروری ہے۔ تو معاملات احتیاط سے اگر چلیں گے تو فہم و تفہیم سے حل ہو جائیں گے، اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے مار پیٹ ہوگی، پکڑ دھکڑ ہوگی، آنسو گیس، گولی چلے گی، گولی ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے، زخمی ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، پاکستانی، اور اس کا دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا۔ اگر ہلاکتیں ہوگی تو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو محتاط ہونا چاہیے حکومت کو بھی اور اپوزیشن پارٹی کو بھی۔ لیکن اپوزیشن میں اس وقت 5 سے 7 جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ اختر مینگل کا ساتھ دے رہی ہیں، اور اس میں PTI بھی شامل ہے۔ اور اختر مینگل کے اگر اختر مینگل ایک جو وہاں پہ وہ تھا نا خلیج تھی عام سیاستدانوں اور کارکنوں میں، اور وہ ایک سردار کی حیثیت سے مجلس سے مطلب میدان عمل میں آ گئے، میدان عمل میں آ کے
وہ ڈاکٹر معروف لانگو نے جو تحریک چلائی وہ، بی ایل اے جو کچھ کری وہ بھی اس کی سپورٹ سے بھی، اور وہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھتا رہی ہے کہ ہم نے ان کی حمایت کی ہے تو کہیں ہمارے بندے ان کے ساتھ نہ مل جائے اور آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہو جائے۔ تو یہ صورتحال واضح ہے، ابھی مزید مطلب معاملات جو ہیں سدھریں گے یا بگڑیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔